اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ آذان کے جواب کے متعلق اسلامی طریقہ، یعنی کہ جو آذان مؤذن پڑھتے ہیں اس کا جواب ہمیں کس طرح سے دینا چاہیے اور اس کے جواب کا کتنا ثواب ہے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ اگر ثواب بہت زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فری میں، بالکل کوئی پیسہ خرچ نہیں، نہ کوئی محنت نہ کوئی مشقت، اور ایک 5 منٹ کی صرف بات ہے، 5 منٹ میں لاکھوں نیکیاں آپ کما سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بالکل فری کا ثواب ہے یہ، نہ کوئی نفلیں پڑھنا، نہ کوئی پیسہ خرچ کرنا، نہ کوئی جسمانی محنت اور نہ کوئی پیسے کے ذریعے محنت۔ پیسہ خرچ کرنا بھی نہیں ہے اور جسمانی محنت بھی نہیں ہے، صرف چھوٹا سا عمل ہے بس۔ پابندی سے آپ طے کر لیں کہ آذان جس وقت مؤذن آذان دے رہے ہوں اس وقت مجھے ان کے الفاظوں کو دہرانا ہے، اور کس طرح سے دہرانا ہے۔ جب مؤذن آذان کہے، یعنی مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہے۔ کچھ دیر کے لیے دنیاوی کاموں کو روک دے، یا جو دنیاوی باتیں آپ کر رہے ہیں، محفل میں ہیں کسی کھڑے ہوئے، یا دکان پر ہیں، یا کہیں بھی ہیں، اور آذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ گئی ہے، تو آپ ذرا دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، اور سامنے والا بھی اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ کہیں بس تھوڑی دیر رکو، آذان ہو جائے۔ آذان کے وقت دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے آذان کے وقت دنیاوی باتیں کریں اور آذان کو نہیں سنا غور سے، کہ ڈر ہے اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ آذان کے وقت دنیاوی باتیں بالکل نہ کرنا چاہیے۔ خاموشی اختیار کر لے اور آذان کے الفاظوں کو دہرائے۔ کس طرح سے دہرانا ہے، ہمیں تکرار نہیں کرنا ہے، جو اسلامی طریقہ ہے آذان کے الفاظوں کو دہرانے کا۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر، وہ اکبر کی راہ پر جب چلا جائے تو آپ کو پھر دہرانا ہے اللہ اکبر، ساتھ میں نہیں کہنا ہے۔ جب مؤذن کہہ رہا ہے اللہ، آپ نے بھی شروع کر دیا۔ جب مؤذن ایک کلمہ کہہ لے پھر آپ دوسرا کلمہ جلدی سے کہہ لیں۔ اور مؤذن کو بھی یہ چاہیے، جو حضرات مؤذن ہیں، مؤذن کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، آذان دینے کا تو بہت زیادہ ثواب ہے، آذان دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہیں آذان دینے کا ثواب پتہ چل جائے، یا آذان دینے کا ثواب کتنا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے، تو لوگ آپس میں تلواریں نکال لیں، لڑائیاں ہوئیں کہ میں کہوں گا آذان، وہ کہیں میں کہوں گا آذان۔ اتنا آذان دینے کا ثواب ہے۔ اور مؤذن آذان دینے والا کبھی بہرا نہیں ہوتا ہے۔ آذان دینے والے کے کبھی اس کی کانوں کی بصارت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ آذان سے بہت سی بیماریوں سے آذان دینے والا محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر آذان دینے کو تمہیں
مل جائے تو تم سونا اور چاندی دے کر آزان دو، سونا اور چاندی دے کر آزان دو۔ آزان دینے کا اتنا بڑا ثواب ہے، اور لوگ اس وقت آزان دینے سے کتراتے ہیں۔ جو بوڑھے ہیں، سب سے زیادہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں، بالکل انہیں کوئی بیچارے کو اب کام نہیں، بس وہی آواز تک نہیں نکلتی ہے۔ فجر میں دیکھتا ہوں وہی آزان بیچارے مسجد میں دینے آتے ہیں۔ نوجوان تو اب بہت دور ہیں ان سب باتوں سے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ بہت سے نوجوان بھی ہیں، انہیں شوق ہے، سب نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو آزان، مسجد کے امام آزان دینے سے کتراتے ہیں، کچھ اس میں شان ہیٹی نہیں ہو جائے گی آزان دینے میں؟ اگر وقت ہے آپ کے پاس، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پانچوں وقت کی آزان دیں، امام ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ حجرے میں اپنے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے آزان کا، تو آپ ہی آزان دے لیں اور آپ ہی اقامت بھی کہیں اور آپ ہی نماز پڑھیں تو اور ثواب۔ اور اگر مؤذن گھر پر، اگر مؤذن مسجد میں ہیں تو مؤذن کہیں، کبھی کبھی امام کو بھی آزان کہہ لینا چاہیے، ضروری نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ضروری ہے، میں ثواب کی نیت سے کہ کتنا بڑا ثواب ہے، کوئی اس میں شان ہیٹی نہیں ہو جاتی ہے۔ آزان مسجد کے جو امام صاحب ہیں انہیں بھی دے لینا چاہیے، لیکن مسجد کے امام صاحب بیچارے اس وقت بزی اتنا ہیں، ان کی لائف اتنی بزی ہے کہ جب 1 منٹ رہ جاتا ہے، جب وہ مصلی پہ تشریف لاتے ہیں، وہ بھی بیچارے کیا کریں؟ جب 3,000 اور 4,000 اور 5,000 انہیں تنخواہ مل رہی ہے تو وہ کہاں سے اپنا گھر چلائیں گے؟ کہاں سے اپنا لوگ پردیس، اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ تو محلے کے لوگوں کو یہ چاہیے، جو مسجد کی کمیٹی ہے اسے یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد امام صاحب کو تنخواہ دیں، تاکہ وہ اپنی سکون اور اطمینان سے نماز پڑھ سکیں، نماز پڑھا سکیں۔ بہرحال بات کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ اب آزان کے الفاظوں کو، آزان کے کلمات کو دہرانے کا کتنا ثواب ہے، یہ سنیں آپ۔ جو اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، دنیاوی باتیں کرنے لگتے ہیں، اور آزان ہو رہی ہے، مؤذن آزان کہہ رہا ہے، اور ہم ہنسی مذاق ٹھٹا ڈرامے ناچ گانے موبائلوں میں مصروف ہیں، تبھی تو رحمت عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو آذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی کہو۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا مسجد میں آنا جائز تھا، اب فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، اس لیے مسجد میں عورتوں کا آنا جائز اور درست نہیں ہے نماز کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے، آپ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجے بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ معاف فرمائے گا۔ عورتوں نے عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے یا رسول اللہ، مردوں کے لیے کیا ہے؟
یہ تو عورتوں کے لیے ہے یا رسول اللہ، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے واسطے دونا ثواب ہے، اس کا مردوں کے واسطے دونا ثواب ہے۔ مقام غور ہے کہ آذان فجر میں 17 کلمے ہیں، باقی اور آذانوں میں 15 کلمے ہیں، 15 کلمات ہیں۔ تو جس عورت نے آذان فجر کا جواب دیا، اس کے نامہ اعمال میں 17 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 17 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی اور 70,000 درجے بلند ہوں گے اور 70,000 گناہ معاف ہوں گے، 70,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگر باقی چاروں آذانوں کا جواب بھی دیا تو 60 لاکھ نیکیاں اور لکھی جائیں گی۔ یہ تو فجر کا تھا نا، اب بچیں 4 اور آذانیں، تو اگر اور 4 اور آذانوں کا جواب بھی عورتوں نے دے دیا اور مردوں کے لیے اس کا دونا ہے، تو 60 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی اور 60,000 درجے بلند کرے جائیں گے اور 60,000 گناہ معاف کرے جائیں گے۔ ایک گناہ بھی انسان کا اگر معاف ہو جائے، ایک گناہ کی سزا بھگتتے بھگتتے حالت خراب ہو جائے گی، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم نہ ہوا، اللہ نہ کرے۔ 5 وقت کی آذان کا جواب دیا تو 70 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، 70 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی اور 70,000 درجے بلند اور 70,000 گناہ معاف۔ یہ تو عورتوں کے لیے، اور مردوں کے واسطے اس کا دونا، ڈبل کر لو اس کا، یعنی 1,54 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1,54,000 درجے بلند ہوں گے اور 1,54,000 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور اقامت میں 17 کلمے ہیں، تو 5 وقت کی اقامت کا ثواب عورتوں کے لیے یہ ہوا کہ 85 لاکھ نیکیاں اور 85,000 درجے بلند اور 85,000 گناہ معاف۔ یہ تو ان عورتوں کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقامت، اب تو مسجد میں عورتیں نہیں آ سکتی، اقامت کا جواب وہ نہیں دے سکتی ہیں، صرف آذان کا جواب انہیں دینا ہے۔ اور 85,000 گناہ معاف اور مردوں کے لیے اس کا دونا، یعنی 1,70 لاکھ نیکیاں اور 1,70,000 گناہ معاف اور 1,70,000 درجے بلند۔ پس آذان اور اقامت دونوں کے جواب کا ثواب عورتوں کے لیے 1,62,00,000 نیکیاں ہوا۔ اب اقامت کا تو جواب دے نہیں سکتی، اس کا آدھا کر لو، اقامت کا ثواب ہٹا دو، اور 1,62,000 درجے بلند اور 1,62,000 گناہ معاف۔ اور مردوں کے لیے 3,24,00,000 نیکیاں اور 3,24,000 درجے بلند اور 3,24,000 گناہ معاف۔ اللہ اکبر، یہ صرف ایک دن کی اقامت اور آذان کے واسطے، ایک دن کی اتنا ثواب ہے، کروڑوں، لاکھوں کروڑوں، ایک دن کی 5 وقت کی آذان کا اور اقامت کا جواب۔ لیکن عورتیں
اقامت کا جواب اب نہیں دے سکتی، یہ پہلے کی حدیث پاک ہے۔ اقامت جس دور میں مسجد میں عورتیں جایا کرتی تھیں، اب مسجد میں عورتوں کا جانا منع ہے، فتنہ اور فساد کی وجہ سے۔ اگر بندہ اس کو اپنا معمول بنا لے تو باعث ثواب کتنا بے شمار ثواب اسے ملے گا، اور اس ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، محروم ہیں اس ثواب سے۔ اب سب لوگ ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آذان کا جواب دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ الحمدللہ آذان کا جواب دیتے بھی ہیں، اور بہت سے لوگ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ آج سے آپ عہد کر لیں کہ میں آذان کے وقت دنیاوی بات نہیں کروں گا، اور کچھ دیر کے لیے اپنے کاموں کو روک کر آذان کا جواب دوں گا۔ فری کا ثواب ہے یہ۔ اگر آپ ثواب کے شوقین ہیں، اگر آپ ثواب چاہتے ہیں، اب انسان کو نفلیں پڑھنے کا ٹائم کہاں؟ یہی نیکیاں کر لو، فری کی نیکیاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، بے شمار ثواب، ذرا سے کام میں، ذرا سی نیکی میں کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گھر بیٹھے، دکان پر بیٹھے، آفس میں بیٹھے، آذان کا آواز آ رہا ہے، اگر محفل میں کسی بیٹھے ہیں، میں دیکھتا ہوں محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، دنیاوی باتیں چل رہی ہیں، اور مؤذن نے آذان پڑھی۔ اب آذان کے وقت ہنسی مذاق ٹھٹا ڈرامے، موبائل میں مصروف ہیں، موبائل میں مصروف ہیں۔ آذان کا جواب دینا تو بہت دور کی بات، آذان کو سن بھی نہیں رہے صحیح طریقے سے۔ ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس میں آذان کے متعلق میں نے عرض کرا ہے کہ آذان کن کن جگہوں پر اور کب آذان دینا مستحب ہے، وہ بھی آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیے گا۔ آذان جب آندھی آ رہی ہو تب بھی آذان دینا چاہیے، آگ کہیں لگ جائے، آگ نہ بجھ رہی ہو جب بھی آذان دینا چاہیے۔ اس ویڈیو میں میں نے آذان کے متعلق کچھ باتیں عرض کری ہیں کہ آذان مصیبت اور پریشانی، رنج اور تکلیف کو بھی دور کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو یہ چاہیے کہ ہم آذان کے وقت خاموش رہیں اور اپنے کاموں کو ذرا دیر کے لیے روک دیں۔ اچھا، مؤذن کو بھی یہ چاہیے کہ آذان کو بہت لمبا نہ کھینچے۔ بہت سے مؤذن جو ہیں آذان کو بہت وقت لگا کر آذان پڑھتے ہیں۔ بہت وقت نہ لگائیں، اچھے انداز میں الفاظوں کو ادا کریں، کلمات کو اچھے الفاظوں میں ادا کریں، اور جہاں تک ہو سکے کوشش، نوجوان کوشش یہ کریں کہ میں اذان پڑھوں۔ بیچارے بوڑھے جو ریٹائر ہو گئے ہیں، 40 50 60 70 کے ہو گئے ہیں، وہی زیادہ تر مسجد میں اس وقت مؤذن ہیں۔ ہم آپ کو تو اس وقت جماعت کی چاروں رکھتے مل جائیں یہی بہت ہے۔ دنیاوی کاموں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں ہم لوگ، اتنے مصروف اور اتنے گھر گئے ہیں کہ بس مسجد میں جانا اور کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں جانا بہت ہی، صرف 15 منٹ نکالنا ہڑ جاتا ہے، اور جو ہیں وہ سب کچھ ٹچ کر بھی
مسجد چلے جاتے ہیں الحمدللہ، بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے کام ہیں جن کے، بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی، بڑے بڑے بزنس ہیں، بڑے بڑے شو روم ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، وہ اللہ انہیں توفیق دیتا ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ آپ کسی کے اوپر ہٹ اور کسی کے اوپر طنز نہ کریں کہ دیکھو میں پڑھتا ہوں تم نہیں پڑھتے، تم نہیں پڑھتے۔ یہ کہو کہ پڑھو، طنز اور غیبت و برائی پیٹ پیچھے نہ کرو، ورنہ اللہ تبارک تعالی حدیث پاک ہے، جو کسی کی برائی کو اچھالتا ہے، کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، وہ اس گناہ میں ملوث ہے، وہ اس گناہ میں ملوث ہے، تو اللہ تبارک تعالی حدیث پاک ہے اس شخص کا وہ گناہ، اس شخص کی وہ گناہ کی عادت چھٹا دیتا ہے اور تم کو اسی گناہ میں ملوث کر دے گا۔ اس لیے ہمیں کسی کی غیبت اور برائی نہیں کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے برے اعمال کو، اس کی بری عادتوں کو چھٹا دے، اس کی بری عادتوں کو چھٹا دے۔ ہمارے کتنے ایسے گناہ ہیں، ہمارے کتنے ایسے گناہ ہیں جن گناہوں کو ہمارے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر کیسے پردہ ڈالتا ہے، کیسے پردہ ڈالتے ہوا۔ اگر ہمارا ایک گناہ بھی، اگر ہمارا ایک گناہ، ہم جو گناہ کر رہے ہیں اور ہمارا وہ گناہ اگر دنیا والوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، یا اپنے ہی دنیا والے تو چھوڑیں، اپنوں پر اگر ظاہر ہو جائے، اگر شوہر نے کوئی گناہ کرا اور وہ بیوی پر ظاہر ہو گیا، دیکھو وہ کیسا بگڑتی ہے، کیسا تیور دکھاتی ہے، اور اگر بیوی نے کوئی گناہ کر لیا تو شوہر دیکھو کیسا لال ٹال ہو جاتا ہے، ارے تم نے یہ کرا، ارے تم نے یہ کرا، ارے، بجائے اسے سمجھانے کے اور اللہ سے دعا کرنے۔ اللہ ہمارے کتنے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے، اور دنیا والوں کے سامنے اگر ہمارا ایک بھی گناہ ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ سارے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، ہنسی بنتی ہے، مذاق اڑتا ہے، بے عزتی ہوتی ہے۔ اسی لیے گناہ کرنے سے پہلے جس وقت تمہاری نفس تمہیں گناہ کرنے پہ آمادہ کرے، اس وقت فوراً اپنے دل میں یہ خیال کر لو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے گناہوں سے بچ جاؤ۔ بہت سے انسان سے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، اگر انسان سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو وہ تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کہے، یا اللہ تو ہی ہے میرے گناہوں کو بخشنے والا، تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، اور دو آنسو بہا لے اور ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے،
میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ دیکھیے، گناہ کرنا بری بات نہیں ہے، گناہ کرنا بری بات نہیں ہے، گناہ پہ اڑے رہنا اور گناہوں کو دہرانا بری بات ہے۔ گناہ کرنا بری بات نہیں ہے، جیسا کہ غلط نظر، پہلی غلط نظر جو ہے وہ معاف ہے، پہلی غلط نظر جو ہے وہ معاف ہے، اور دوسری غلط نظر آپ نے پھر سہ کے ڈالی اگر، وہ گناہ، وہ لکھ لیا جائے۔ پہلی نظر معاف ہے، یوں کہ پہلی نظر خود نہیں پڑتی، وہ خود نہیں ڈلتی۔ آپ اگر کوئی روڈ پر خاتون جا رہی ہیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا ہاف آستین کا جمپر وغیرہ پہنے ہوئے ہیں یا کیسوں بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ، اور آپ اس پر طنز کریں، دیکھو انہیں شرم نہیں آتی، دیکھو انہیں شرم نہیں آتی، یا دیکھو کیسا ننگا پہناوا پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کو طنز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی نظر کو خود نیچا کر لیں۔ جس طرح سے عورتوں کے لیے نظروں کو نیچا رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی نظروں کو نیچا کرنے کا حکم ہے۔ مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے چلیں، قرآن میں حکم ہے۔ جس طرح سے عورت کے لیے پردہ ہے غیر محرم مرد کے لیے کہ غیر محرم مرد پر نظر نہ پڑے، اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی پردہ ہے کہ غیر محرم عورت پر نظر نہ ڈالے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ مرد تو خوب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد سے نکلے ہیں جناب، نماز پڑھ کے نکلے ہیں جناب، اور نظروں پر قابو نہیں ہے، نظروں پر قابو نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے نظر جو ہے وہ شیطان کا تیر ہے، نظر جو ہے وہ شیطان کا تیر ہے۔ جس نے اپنے نظر پر قابو نہیں پایا وہ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نظروں پر قابو رکھنا ہے، مین چیز نظر۔ جو چیز پہلے، سب سے پہلے نظر مانگتی ہے، پہلے نظر مانگتی ہے، پھر نفس مانگتی، اس کے بیچ میں نظر اور نفس کے بیچ میں ہے دماغ، عقل، دماغ اور عقل۔ اب پہلے نظر پڑی کسی بھی غلط جگہ پر یا غلط چیز پر، آپ نے اپنی نظر کو ڈالا، اب نظر سے آپ کی نفس ڈگمگائی۔ جیسا کہ موبائل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ موبائل چلا رہے ہیں، ابھی تو آپ مولانا کی تقریر سن رہے ہیں، ابھی تو آپ نیکی کی باتیں سن رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں سن رہے ہیں، اور ایک دم برہنہ عورت کی تصویر آ گئی، ایک دم اس میں تو وہ تو تبھی تو کہتے ہیں کہ موبائل سے ہدایت تو کم ملے گی، ہدایت تو کم ملے گی، لیکن نظروں کے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ ہدایت تو کم ملے گی لیکن نظروں کے گناہ زیادہ ہو جائیں۔ نفس انسان کو، نفس کی یہ خصلت ہے کہ وہ
برائی کی طرف زیادہ کھینچتی ہے. نفس کی یہ خصلت ہے کہ وہ برائی کی طرف زیادہ کھینچتی ہے. ابھی آپ ایک نعت شریف بالکل سادہ لفظوں میں لگا دیں ڈی جے پر یا مائک پر، اور ایک نعت شریف جو آج کل بنا رکھی ہیں ڈھک چک ڈھک چک ڈھک چک ڈھک چک، اس میں بیچ میں میوزک ملا دیا ہے. اب اس میں زیادہ نفس خوش ہو رہی ہے یا وہ جو سادگی کی نعت شریف ہے اس میں زیادہ خوش ہو رہی ہے؟ وہ جو ڈھک چک والی ہے نا، اس میں زیادہ نفس کو مزہ آ رہا ہے، اس میں زیادہ نفس کو مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اس میں میوزک بھی ہے نا ملی ہوئی. اس لیے نفس برائی کی طرف پہلے کھینچتی ہے، بھلائی کی طرف تو کم کی جائے گی. آپ نے بہت سے موبائل چلا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں، نیک باتیں آ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، قرآن کے الفاظ آ رہے ہیں، اچھے اچھے اشعار آ رہے ہیں، مولانا لوگ تقریر کر رہے ہیں، سب اچھی اچھی وظیفے بتا رہے ہیں، کوئی کیا بتا رہے ہیں، یہ عمل کر لو، یہ عمل کر لو، یہ سن سب رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے. سراسر ایک اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل چلایا جاتا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے. تبھی تو اثر نہیں، کبھی اثر نہیں ہے. آپ کتنے وظیفے کرتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، لوگ بتاتے بھی ہیں، تو انسان اپنی نظر پر سب سے پہلے اسے جہاں تک ہو سکے اپنی نظروں کو قابو میں رکھنا ہے. اپنی نظروں کو اگر انسان نے قابو میں رکھ لیا تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا، بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا. نظر انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ جیسا میں نے بتایا، نظر اور نفس اور عقل، ان تینوں میں سب سے پہلے نظر مانگتی ہے. اگر آپ کچھ دیکھو گے نہیں موبائل میں تو آپ کی نفس ابھرے گی نہیں. جب موبائل میں یا کہیں بھی دیکھو گے، غلط چیزیں دیکھو گے، تبھی نفس ابھرے گی، ورنہ نفس شہوت کم ابھرے گی. شہوت کو ابھارنے کی چیزیں اس قدر موبائل میں موجود ہیں کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اچھا، نظر کے بعد اب آ جاتی ہے انسان کی عقل. اب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے. عقل اور نفس دونوں میں بیچ میں تکرار ہوتی ہے. نفس کہتی ہے کر لو یار، ارے کر لو یار، ارے کر لو یہ گناہ. اور عقل کہتی نہیں، انسان کی عقل کہتی نہیں، رک جاؤ یہ گناہ ہے، رک جاؤ یہ گناہ ہے. لیکن اب یہاں پر میں ایک، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ہیں. آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں سے 3 مخلوق کو لے لیں. فرشتے، انسان اور جانور. فرشتے، انسان اور جانور، یہ تینوں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو نفس نہیں دی ہے، عقل تو دی ہے لیکن نفس نہیں دی ہے. ان کے اندر شہوت نہیں ہے. انہیں صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہی کرنا ہے،
ان کے اندر شہوت نہیں ہے، ان کے اندر نفس نہیں ہے، عقل ہے نفس نہیں ہے۔ اور جانور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس دی ہے لیکن عقل نہیں دی ہے۔ نفس تو دی ہے لیکن عقل نہیں دی ہے۔ یہ بات میں ایک اور ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں لیکن شاید ادھوری رہ گئی تھی۔ جانور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس تو دی ہے لیکن عقل نہیں دی ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے روڈوں پر، گلیوں میں، سب کے سامنے اپنی نفس، اپنی شہوت کو پورا کر لیتا ہے۔ اس کے اندر عقل ہی نہیں، اس کے اندر عقل ہی نہیں، جانور کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ اب رہا انسان۔ انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل بھی رکھی ہے اور نفس بھی رکھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیے پھر میں دوہرا رہا ہوں، فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے، عقل تو ہے لیکن نفس نہیں ہے، شہوت نہیں ہے۔ اور جانور کے اندر شہوت ہے لیکن عقل نہیں ہے، شہوت ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ اور انسان کے اندر شہوت بھی ہے، نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ آزمائش کے لیے کہ کون سا میرا بندہ اپنی نفس پر قابو اور کنٹرول پاتا ہے۔ تبھی تو جنت اور دوزخ رکھا ہے، اسی لیے تو رکھا گیا ہے۔ جنت اور دوزخ اسی لیے تو رکھا۔ اگر سب ایک جیسے ہو جاتے، جس نے اپنی نفس کو مار کر اللہ والے بن گئے، اپنی نفس کو کچل کر، ایسے ہی تھوڑی، ایسے کھیل تھوڑی ہے، کچھ پا کر ہی کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب انسان کے اندر نفس اور عقل دونوں چیزیں ہیں۔ اب انسان کی نفس تو گناہ کی طرف لے جا رہی ہے، اس کی خواہشات گناہ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ چلو چلو ایسی بدکاری کر لو، چلو چلو ایسا کام کر لو، چلو چلو اپنا گناہ پورا کر لو، اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کر لو، لیکن عقل اسے روک رہی ہے۔ دیکھیے آپ خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ عقل آپ سے کہتی ضرور ہے کہ دیکھو تم کیا کرنے جا رہے ہو، عقل آپ سے کہتی ضرور ہے، عقل آپ کو جھنجھوڑتی ضرور ہے۔ وہ بات اور ہے کہ آپ اپنی عقل کا کہا نہیں مانتے۔ اس وقت شہوت اتنی غالب ہو جاتی ہے انسان پر کہ وہ اپنی نفس کا کہا نہیں مانتا، عقل کا کہا نہیں مانتا، اپنی عقل کا کہا نہیں مانتا۔ اب یہاں پر دونوں میں تکرار ہوتی ہے، نفس اور عقل میں کشتی ہوتی ہے اندر ہی اندر۔ نفس کہتی ہے میں اسے کھینچ کر لے جاؤں گی، اور عقل کہتی ہے میں اسے کھینچ کر لے جاؤں گی نیکی کی طرف، میں اسے بچاؤں گی۔ شہوت کہتی ہے ارے تم کیا بچاؤ گی، میں اسے کھینچ کر لے جاؤں گا۔ وہی ہوتا ہے جس کی نفس عقل پر غالب آ جاتی ہے، اس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ گئی، وہی پستگی میں چلا جاتا، جہنم کی طرف چلا جاتا۔ اور جس کی عقل اس کی نفس پر غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ جس کی عقل اس کی نفس اس کی شہوت پر غالب آ جاتی وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو شہوت ہے ہی نہیں، اور تمہارے پاس شہوت بھی ہے اور عقل بھی ہے،
تم نے اپنی شہوت کو کچل دیا اور عقل کا کہاں مان لیا. اگر شہوت کو کچل کر عقل کا کہاں مان لیا. یہی اللہ والوں کا راستہ ہے. بس یہی اللہ والوں کا راستہ تھا. یہی اللہ والوں کا راستہ تھا. اپنی شہوت کو کچل کر, اپنی نفس کو کچل کر ہی. ارے ناپاک دل میں, گندے دل میں اللہ تعالی کہاں سے آئے گا؟ ابھی آپ کے سامنے کوئی ایک گلاس پانی لائے, آپ کے سامنے کوئی ایک گلاس پانی لائے اور اس گلاس میں گندگی اور غلاظت ڈال کر لائے. اگر ایک مکھی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے اس میں, اگر ایک مکھی بھی اس پانی میں پڑی ہوتی ہے تو آپ اس پانی کو یا اس چائے کو یا اس شربت کو یا اس کولڈ ڈرنک کو نہیں پیتے, کیونکہ ارے اس میں تو مکھی پڑی, ارے اس میں تو تنکا پڑا ہوا, جاؤ دوسرا پانی. ذرا سا بھی ہے ایک کالا ذرہ بھی پڑا ہوا اگر آپ کو دکھ جائے تو آپ اس پانی کو پیتے نہیں. تو جس دل میں, بتانے کا مقصد یہ ہے, جس دل میں غلاظت, گناہوں کی غلاظت, بدکاریوں کی غلاظت, غیبت کی غلاظت, چغلی کی غلاظت, جھوٹ کی غلاظت, برائیوں کی غلاظت, اور جنے کون کون سی غلاظتیں دل میں لیے ہوئے ہیں, تو اس دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کیسے اپنا گھر بنائے گا؟ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے وہ دل جس دل میں اپنے مسلمان بھائی کی کینہ پرستی, لالچ, حسد, بغض, چاپلوسی بھری ہوئی ہے. اس دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کیسے آئے گی؟ پہلے اپنے دل کو تو صاف کر لو برائیوں سے, غیبت سے, جھوٹ سے, چغلخوری سے, اپنے پڑوسی کی غیبت سے, اپنے بھائی کی غیبت سے. اپنے دل کو پاک اور صاف کر لو. حسد سے, حسد بھی گناہوں کو کھا جاتی ہے, حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے, گناہوں کو نہیں, میرے منہ سے نکل گیا. حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے. غیبت بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. حدیث پاک میں غیبت نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے. غیبت اس طرح سے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے. سب سے پہلے اگر ہمیں نیک بننا ہے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. نہ کوئی وظیفہ, نہ کوئی بڑا لمبا عمل, بس اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے, سچا مومن بننا ہے. سچا مومن بننا ہے. سچا مومن کون ہے؟ ایک بزرگ سے کسی شخص نے فرمایا کہ سچا مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا سچا مومن وہی ہے, سچا مومن وہی ہے جس کے
جس کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے. عقل اگر شہوت پر غالب آ جائے تو آپ سچے مومن ہیں. اور دنیا اور دین دونوں سامنے آپ کے ہیں. یہاں پر بھی ایک سچا مومن کون ہے؟ دین اور دنیا دونوں سامنے ہیں آپ کے. دونوں کیسے سامنے ہیں؟ جیسے دین اور دنیا دونوں آپ کے سامنے ہیں. آپ دنیا میں ہل گئے ہوئے ہیں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، شو روم پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تجارت کر رہے ہیں، اور اذان نماز کا وقت ہو گیا. اب یہاں پر دین آ گیا اور دنیا بھی ہے، دونوں سامنے ہیں آپ کے. اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ دنیا غالب آ رہی ہے آپ کے اوپر یا دین غالب آ رہا ہے. آپ کے پاس دونوں سامنے، دونوں راستے آپ کے پاس ہیں. اب جس نے اپنی دنیا پر دین کو ترجیح دے دی، دنیا پر دین کو ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے؟ اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، فوراً نماز کے لیے چلے گئے، سارا کاروبار ذرا دیر کے لیے روک دیا یا کسی کے سپرد کر دیا. اگر کوئی سرونٹ وغیرہ ہیں تو اس کے اوپر سپرد کر دیا اور نماز کے لیے چلے گئے. اگر نماز کے لیے جانا مناسب نہیں ہے، نہیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، دکان پر اکیلے ہیں بیٹھے ہوئے، تو آپ کہیں پر ایسی جگہ بنا لیں جہاں پر صرف 4 فرض، اور اگر وتر عشاء کی نماز ہے تو 3 وتر پڑھ لیں، 2 نفل، اگر ٹائم ہے تو پوری نماز پڑھ لیں، ورنہ 4 فرض، 2 سنت موقدہ اور 3 وتر ہی پڑھ لیں. اور عصر میں 4 فرض ہی پڑھ لیں، ویسے 4 سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. مغرب میں 3 فرض اور 2 سنت موقدہ ہی پڑھ لیں. فجر میں تو زیادہ تر آدمی اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے، پڑھنا چاہے تو 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے ٹائم نکال کر. جس کے اوپر قضائے عمری ہے وہ اپنی نمازوں کی قضا کو پورا کرے، نمازوں کی قضا کو پورا کرے، اپنی زندگی کا حساب لگا لے کہ میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں جب سے اس کے اوپر نمازیں فرض ہوئی ہیں، جب تک کا وہ ٹائم اپنا لکھ لے کہ 15 سال سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں یا 10 سال سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اب میں نے شروع کری، تو اتنی ہی نمازوں کی وہ اپنی ادائیگی کرے. صرف فرض نماز، قضا نماز جو پڑھی جاتی وہ صرف فرض نماز کی ادائیگی کری جائے گی، نفل اور سنت نہیں پڑھے جائیں گے اس کے. تو جب تک انسان اپنی نفس اور اپنی شہوت پر قابو نہیں پا سکے گا، اللہ تعالیٰ کا راستہ ملنا بہت مشکل ہے. جہاں تک ہو سکے ہم تقوی اختیار کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھیں. حضرت دلی میں جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، بہت پائے کے بزرگ ہیں. نظام الدین اولیاء جب 12 یا 14 سال کے تھے، جب آپ کی والدہ نے ان کو بھیج دیا تھا نفس کشی کرنے کے لیے، آپ نفس کشی کرنے کے لیے چلے گئے. کچھ عرصے یا کچھ سال کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ کی والدہ نے آپ کے سامنے ایک
چونے کا پیالہ رکھا اور ایک دہی کا پیالہ رکھا. دیکھیں اب اس کو آزمائیں، اپنے بیٹے کو آزمائیں کہ یہ نفس کا پجاری تو نہیں رہا. 12 سال یا 10 سال کے بعد جس کا بیٹا لوٹ کر آیا ہو، نفس سے جہاد کر کے آیا ہو، تو ایسی ہوتی تھی پہلے کی مائیں. تو چونا اور دہی دونوں پیالے سامنے رکھے. تو جب آپ نے دہی میں نوالا لگایا تو آپ کو کچھ میٹھا کھٹا محسوس ہی نہیں. پھر آپ نے چونے میں نوالا لگا لیا دہی سمجھ کے یا کچھ بھی، تب بھی آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو. تب آپ کی والدہ نے کہا کہ اب میرا بیٹا پورا نفس کشی جب تک نہیں آئی، جب تک نفس کشی نہیں آئے گی آپ کے اندر، جب تک اللہ کا راستہ پانا بہت مشکل ہے. اللہ کا راستہ پانا بہت مشکل ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. تقوی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. جب تک ہمارے اندر تقوی نہیں ہے ہماری عبادت ادھوری ہے. تقوی کے متعلق میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اب اس کو دہرانا مناسب نہیں ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. تقوی کیا ہے میں یہ ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ تقوی اپنے آپ کو نفس کشی سے روکنے کا نام ہے. تقوی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے. تقوی جن باتوں کو تقوی مختصر سا میں یہاں پر بیان کر دوں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ جن باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کرنا، اور جن باتوں سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جن باتوں سے روکا ہے اور جن باتوں کا ہمیں قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام ہی تقوی ہے. بس چھوٹی سی بات، بہت زیادہ بحث، بہت زیادہ لمبا تقریر نہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے تقوی کیا ہے تو آپ بس اس میں سب کچھ آ گیا. جن باتوں سے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روکا ہے ان کاموں سے رک جانا، اور جن باتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا، ان باتوں کو بجا لانا ہی تقوی ہے. جن باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ نے بھی ہمیں وہی حکم دیا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی، جن باتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہی باتیں ہمیں کرنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے ہمیں روکا ہے یا جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے وہ باتیں ہمیں کرنا ہے. جیسے سلام میں پہل کرنا، سلام میں
پہل کرنا. اب آج کل لوگ سلام میں پہل کرنے سے کتراتے ہیں, نظر انداز کر لیتے ہیں کہ مجھے سلام نہ کرنا پڑے, یہ خود سلام کر لے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ سلام میں پہل کرو, آپ زیادہ نیکیوں کے حقدار بنے. راستے پر چلنا, کس راستے پر کیسے چلیں, کس طریقے سے چلیں, بیچ میں نہ چلیں, لہراتے ہوئے نہ چلیں, اپنے ہاتھ پر چلیں, راستے میں تھوکتے یا پیک تھوکتے ہوئے نہ چلیں. اگر تھوکنا بھی ہے تو کعبے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکیں, اپنے الٹے ہاتھ کی طرف, بائیں ہاتھ کی طرف تھوکیں. کسی کے اوپر چھینٹ نہ آئے, اس بات کا خیال رکھیں. یہی سب باتیں نیکی والی باتیں ہیں. راستے میں چلیں تو یہ نہ کسی کو پریشانی نہ ہو, راستے جام نہ کریں. راستوں میں جن راستوں میں لوگوں کا آمد و رفت ہے ان راستوں میں پنڈال نہ لگائیں, جام نہ لگائیں. کسی کو آپ کے ذات سے پریشانی نہ ہو, آپ کی ذات سے کسی کو پریشانی, کسی کو تکلیف نہ ہو. مسجد میں داخل ہو تو پہلے سیدھا پیر, اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو الٹا پیر پہلے نکالیں. جب مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پیر پہلے داخل کریں. گھر میں داخل ہو تو سب گھر والوں کو سلام کریں. اگر گھر اکیلا ہو تو السلام علیکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں, اس سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی, رزق میں برکت ہوگی. کسی جانور پر ظلم نہ کریں, اپنے پڑوسی کو ناجائز نہ دبائیں, کسی کا حق نہ ماریں, کسی کی حق تلفی نہ کریں. نوکر کے ساتھ میں نرمی سے پیش آئیں, نوکر کے ساتھ میں نرمی سے پیش آئیں. یہی سب باتیں سنت ہیں. جب تک زبان میں نرمی لائیں, زبان میں کڑواہٹ نہ ہو, بولی میں مٹھاس ہو, جب کسی سے ملیں تو مسکراتے ہوئے ملیں, جب گھر میں جائیں تو مسکراتے ہوئے گھر میں جائیں. جب کوئی چیز گھر میں لائیں تو اگر گھر میں بیٹی یا بہن ہو تو اس کے ہاتھ میں دیں. اگر بیٹی موجود ہے تو بیٹی کے ہاتھ میں دیں, سنت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں, اس کی ناشکری نہ کریں. ذرا ذرا سی بات پر کفریہ الفاظ منہ سے نہ نکالیں. ذرا ذرا سی بات پر اپنے منہ سے کفریہ الفاظ لوگ نکال دیتے ہیں. ذرا سی دکھ درد بیماری میں مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے دل اپنی زبان سے کفریہ الفاظ نکال دیتے ہیں. ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے, ذرا سی غریبی آ جاتی ہے, ذرا سا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو نا امید ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور
صبر سے کام لیں، انشاءاللہ تعالی ساری مرادیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔